عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہے، کڑوی باتیں اور سخت رویے تک سہ جاتی ہے، مگر جب اس کا ہمسفر ہی اس کو ناراض کر دے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کا حوصلہ اس کا شریک حیات ہی ہوتا ہے۔ بیوی اپنے شوہر کی آئینے دار ہوتی ہے۔ تم اسے کہو وہ خوبصورت ہے تو وہ ہر روز نکھرتی جائے گی، اسے کہو وہ خدمت گزار ہے، وہ مزید خدمت کرے گی، اس کو سراہو گے تو اس کا اعتماد بڑھے گا، لیکن اگر ہر وقت اس کے اندر نقص نکالو گے تو اسے کھوکھلا کر دو گے۔ وہ ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش میں تم اسے توڑ دو گے، اس لیے اس کے ساتھ دوستی اور رحم کا رشتہ رکھو۔ ایک اچھا مرد پوری دنیا کو فتح کرنے کے بعد بھی اپنی ایک من پسند عورت کے آگے سر جھکا لیتا ہے، اسے کھونے سے بہت ڈرتا ہے۔ ہم سفر اگر بلا وجہ ناراض ہونے لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کے بجائے پیار اور مذاق سے منانا سمجھداری کی نشانی ہے۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی کو نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت، توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ لڑکیوں کا تو نہیں پتہ، لیکن ایک لڑکے ہونے کے بنا پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ محبت میں جسم کی ہی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کسی کو ایک رات کی اور کسی کو پوری زندگی ہوتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خاوند رات کو بیدار ہو کر بیوی کو جگائے جس پر نیند کا غلبہ ہو رہا ہو تو اس کے منہ پر پانی کا چھینٹا دے مارے، پھر دونوں اپنے ہی گھر میں عبادت کے لیے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگیں، یعنی نماز تہجد پڑھنے لگیں، تو اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ بیوی کو عزت دینے والے مرد غلام نہیں ہوتے، بلکہ وہ عظیم ماں کے فرما بردار بیٹے ہوتے ہیں، جس نے اپنی اولاد کو عورت کی عزت سکھائی ہوتی ہے۔ صرف خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے آپ گھر میں ڈیکوریشن پیس تو لا سکتے ہیں، لیکن گھر بسا نہیں سکتے۔ شریک حیات کا نیک سیرت، دیندار، با پردہ، حیادار ہونا لازمی ہے۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو، قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت، اتفاق سے بنتے ہیں۔ محبت اور احساس کرنے والا شوہر اللہ پاک کی خاص رحمت ہے۔ میاں بیوی کا اکٹھے برتن میں کھانا کھانا بے شرمی نہیں بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر مرد کی لاپرواہی عورت کی ذہنی بربادی کا سبب بنتی ہے۔ جن گھروں میں مرد عورتوں سے نرم لہجے میں مسکرا کر بات کرتے ہیں، ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ روٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو، بات کرنے کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت ہو۔ اس مرد سے حسین کوئی نہیں ہو سکتا جسے آتا ہو ایک ہی عورت پر آنکھیں پابند رکھنا۔ بیوی سے بڑھ کر مرد کا کوئی اچھا دوست نہیں ہو سکتا۔ جب میاں بیوی کی آپس میں بن جائے تو پھر سارے خاندان کی ان سے نہیں بنتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنی بیوی کو سینے سے لگا کر اسے محبت کا احساس دلانے پر بھی صدقے کا ثواب رکھا ہے۔ جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے بیوی کو عزت دینے میں بیوی میں بھی جان آ جاتی ہے۔ شوہر اگر اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہے تو یہ بیوی کی غلامی نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ شرعاً عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ شوہر کے ماں باپ سے علیحدہ رہے، اور اگر وہ اپنے جائز حق کا مطالبہ کرے گی تو شوہر پر اس کے حق کا ادا کرنا واجب ہوگا، اور واجب کا چھوڑنا گناہ ہے، اور گناہ میں کسی کی اطاعت نہیں، چاہے ماں باپ ہوں۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور بن جاتی ہے
جب اسے عزت دینے والے مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ بیوی کی ضد۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اسے پیار کی امید ہوتی ہے، اور جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ بیوی سے محبت کرنا عیب والی یا شرم والی بات نہیں۔ شوہر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے محبت بھری گپ شپ کرنے یا پیار والا نام لے کر بلانے سے ہرگز نہ ہچکچائے، کیونکہ بیوی سے ہنسی مذاق یا پیار والا نام لے کر بلانا سنت ہے، اور اسی طرح سے سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ مرد صرف عزت دیتا ہوا اچھا لگتا ہے، باقی یہ بنگلے گاڑی یہ سب عورت کا نصیب ہے۔ رات کے اندھیرے میں عورت کے ساتھ سونا مردانگی نہیں بلکہ دن کے اجالے میں عورت کو عزت کی چادر اوڑھنا مردانگی ہے۔ پسندیدہ شخص سے دل بھر سکتا ہے، لیکن جس سے محبت ہونا اسے دل نہیں بھر سکتا۔ یہی فرق ہوتا ہے پسند اور محبت میں۔ پسند بدلتی رہتی ہے جبکہ محبت کبھی نہیں بدلتی، اور سچی محبت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکومت کرے، اور نہ ہی پاؤں سے بنایا کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ مرد کی پسلی سے بنایا تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہ سکے۔ مرد کو بنانے کے لیے مٹی فرشتوں کے ذریعے اللہ نے زمین سے منگوائی، لیکن عورت کے لیے مٹی نہیں منگوائی، اس کو مرد کی ٹیڑھی پسلی سے بنایا، اور جس مرد کی پسلی سے وہ بنی ہے وہ اسی کا محرم بنتی ہے اور اسی کے نکاح میں جاتی ہے، کیونکہ وہ اس مرد کے وجود کا حصہ ہوتی ہے۔ حرام تعلق کبھی حلال نہیں بنتے، خواہ وہ آپ کے چاہنے والے آپ کو سحری اور فجر کی نماز کے لیے ہی کیوں نہ اٹھاتے ہوں۔ بستر کی بات آئے تو کوئی ذات بھی نہیں دیکھتا، نکاح کی بات آئے تو نسلیں یاد آ جاتی ہیں۔ چھوٹی عمر میں نکاح کرنے سے معاشرتی بے حیائی کو روکا جا سکتا ہے۔ ایک مرد وہاں رہ سکتا ہے جہاں وہ سکون میں ہو، بھلے اس سکون میں رہنے والی جیسی بھی ہو، جیسی بھی دکھتی ہو۔ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کا حسین ہونا کافی ہے تو یہاں بہت سی حسینائیں طلاق شدہ ہیں۔ ایک عورت کی عزت کرنا اس کو خوبصورت کہنے سے بہتر ہے، پھر وہ تمہاری من پسند تم تک لائے گا مقرر وقت پر، اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ ایسے انسان کو ہم سفر بنائیں جس کو آپ سے اتنی محبت ہو کہ وہ آپ کی آخرت کی فکر کرے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ایک چھوٹا سا کمنٹ لازمی کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنے بھائی عبدالرزاق کو اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔